اپنی 18 سال کی ایج میں 7 ریسٹورانٹس بنائے. السلام علیکم. My name is Sayyid Mohammad Shakil Hussain and I am the CEO and founder of EC2BDHR and Isra. لاہور میں پیدا ہونے کے باوجود میں نے اپنی زندگی کے 10 سال قصور میں گزارے. اور جیسے لاہور کے اندر کھانے پینے کا بہت زیادہ شوق ہے, یہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کے علاوہ کوئی انٹرٹینمنٹ موجود نہیں. اسی طرح قصور بھی بہت زیادہ فیمس ہے بیکاز آف اڈلیز اور قصور کی مچھلی, قصور کی میتھی, قصور کی مٹھائیاں, کسی تعریف کی موت آج نہیں. تو قصور سے بلانگ کرنے کی وجہ سے اور اندرون لاہور سے بلانگ کرنے کی وجہ سے مجھے ہمیشہ سے کھانے پینے کا بہت زیادہ شوق تھا. بہن میری ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور بھائی میرا انجینئر بننا چاہتا تھا, تو میرے پاس بہت لمیٹڈ آپشنس تھے. فادر بزنس مین تھے تو ہمیشہ سے شوق کرتا تھا کہ میں بھی بزنس کر سکوں. تو ایٹ دا ایج آف 18 میں نے کچھ انویسٹرز ڈھونڈے اپنے ساتھ اور اینڈ آئی اسٹارٹڈ مائی فرسٹ ریسٹورانٹ جس کا نام تھا کیفے کوسٹا اینڈ اٹ واز لوکیٹڈ ان ماڈرن ٹاؤن. بزنس کرنے کے بعد آئی اسٹارٹڈ ڈوئنگ BBA فرام فاسٹ یونیورسٹی اور وائل اسٹڈنگ میں نے 1 سے 2, 2 سے 3 اور 3 سے 7 ریسٹورانٹس بنائے. اور جس کی وجہ سے میں لاہور کی ریسٹورانٹ ایسوسیشن کا وائس پریزیڈنٹ بھی بنا رہا تھا ایج آف 18. 7 ریسٹورانٹس کے اندر ایٹ اے ٹائم میں 3 ریسٹورانٹس بھی اکٹھے اوپن کیے میں نے, اور 18 ایئرز ایج تھی. تو اس ٹائم میں ابھی نئے نئے جوان ہو رہے تھے, بینک اکاؤنٹ نہیں تھا. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اپنے ریسٹورانٹ کی سیل شاپرز میں ڈال کے گھر لے کے آیا کرتا تھا, اور جب میں سیل لا کے گھر میں رات کو دیکھتا تھا اتنے زیادہ کٹ پیسے, تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں نے اپنی لائف میں پڑھنے کے بعد بھی ارن کرنا ہے, پیسے ہی کمانے ہیں, تو وائی ناٹ میں پڑھائی چھوڑ دیتا ہوں اور اپنے بزنس کو دھیان دینا شروع کرتا ہوں. بٹ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وہ جذباتی ڈیسیژن نہیں لیا اور میں نے اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھا. اور اسی چیز کا ڈر تھا, جس چیز کا ڈر تھا وہی چیز ہوئی کہ جیسے لاہور میں ریسٹورانٹس کھلتے ہیں اور کھلنے کے بعد ایک سرٹن ٹائم کے بعد وہ اسٹارٹ میں تو بوسٹ لیتے ہیں, بٹ ایک سرٹن ٹائم کے بعد وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن فال کی طرف جانا شروع کرتے ہیں. تو انفارچونیٹلی میرے ساتھ بھی وہی ہوا کہ میرے سارے ریسٹورانٹس بند ہو گئے. اس میں یہ وجہ تو ضرور تھی کہ لاہور میں ایک ریسٹورانٹ کی اسٹارٹ میں ہوتی ہے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ اس کی جو دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں اس ٹائم ریسٹورانٹ انڈسٹری کے بارے میں, فوڈ بزنس کے بارے میں بہت زیادہ نالج بھی نہیں رکھتا تھا. ینگ لڑکا, پارٹنرس مل گئے, انویسٹرس مل گئے, تو ایک دوسرے کے بعد ایک ریسٹورانٹ بنانا شروع کر دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی ایک ایکچوئل ریزن یہ بھی تھی کہ مجھے انڈسٹری کا اور فوڈ بزنس کا آئیڈیا نہیں تھا. ہے چونکہ بزنس کرتا تھا تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایکسپینسز بڑھ چکے تھے, تو اپنے ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے میں نے جاب اسٹارٹ کر دی. اور جاب کرنے کے دوران میں نے اپنا ایک پلیٹ فارم اسٹارٹ کیا تاکہ میں اپنی ریسٹورانٹ انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹڈ رہ سکوں, اور وہ فیس بک کا گروپ تھا جس کا نام تھا ESR. جب میں نے ESR اسٹارٹ کیا اور بزنس کے جو سپنے تھے وہ ٹوٹ گئے, تو مجھے ہمیشہ سے شوق ہوتا تھا کہ میں میڈیا اسٹڈیز میں جا سکوں. تو میں نے پرائیویٹ بیچلرز کیا فرام پنجاب یونیورسٹی, اور جو ٹائم میرا پاس میں ضائع ہو رہا تھا BBA کے دوران وہ میں نے اسے سیو کرنے کے لیے پرائیویٹ بیچلرز کر کے. اور اس بیچلرز کے دوران میں نے ESR کے اندر ممبرز ایڈ کرنے شروع کیے. جو لوگ ریسٹورانٹ انڈسٹری کے اندر کام کرتے وقت میرے جو کانٹیکٹس تھے ان ریسٹورانٹ کو آن بورڈ کرنا شروع کیا اپنے پلیٹ فارم کے اوپر, کہ وہ جو ممبرز میرے پاس اس گروپ کے اندر آئیں ان لوگوں پر ڈسکاؤنٹس دے سکیں. تو بیسکلی واٹ آئی واز ڈوئنگ از کہ میں جو پڑھ رہا تھا, میں نے اس کے دوران ماسٹرز میں ایڈمیشن لے لیا, ماسٹرز ان میڈیا کمیونیکیشن میں UMT کے اندر. تو میں ایکچولی کر یہ رہا تھا کہ جو میری اسٹڈیز کا کمبینیشن تھا اور جو میرے ریسٹورانٹ انڈسٹری کا ایکسپیرینس تھا, میں اس کا بیسکلی کمبینیشن بناتا تھا تاکہ سوشل میڈیا کو یوز کیا جا سکے اور اپنے ایکسپیرینس کو یوز کر کے میں ایک ایسا پلیٹ فارم بلڈ کروں جہاں پہ ریسٹورانٹس کو اور جو یوزرز ہیں ان کو بینیفٹ کیا جا سکے. تو بٹ ایکچولی آئی واز ڈوئنگ کہ جو میری ریسٹورانٹ انڈسٹری کے اندر میرا ایکسپیرینس تھا, جو میں نے چیزیں سیکھی تھیں, جو میری خامیاں تھیں, میں اپنی جاب کے دوران خود اپنے ایکسپینسز بیئر کر کے, ٹریول کر کے, خود پے کر کے ریسٹورانٹ میں جاتا تھا, وہاں جا کے کھانا کھاتا تھا,
اور اپنے ایکسپیرینس سے ویلیو ایڈ کرنے کی کوشش کرتا تھا اور ریسٹورینٹ کو گائڈ کرتا تھا کہ ہاؤ دے کین امپروو دیئر فوڈ. ونس میری گروپ کے اوپر 100+ ریسٹورینٹس نے ڈسکاؤنٹ دینا شروع کر دیا فار یوزرز, تو میں نے اپنا جو جاب تھا وہ چھوڑ دیا. جب میں نے جاب چھوڑنے کا پلان کیا تو obviously میرے پیرنٹس سے بہت زیادہ کنسرن تھے کہ پہلے اتنا زیادہ ٹائم ضائع کیا ہے, اتنے زیادہ لاسز کیے ہیں, اتنا زیادہ پیسہ ضائع کیا ہے, تو کہیں میں دوبارہ کوئی نقصان نہ کروں. بٹ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس ٹائم یہ سوچتا تھا کہ اگر آپ ایک کمیونٹی بلڈ کر لیتے ہیں, آپ کے پاس ایک یوزر بیس ہوتا ہے, تو آپ اس کے اوپر کبھی بھی کوئی نہ کوئی بزنس ماڈل بنا سکتے ہیں. تو الحمدللہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ یہ سارے گروپ کے اندر 500+ ریسٹورینٹس ڈسکاؤنٹ دیتے تھے آل اوور پاکستان. بٹ جسٹ بینگ ممبر آف ESR آپ کو پورے پاکستان کے اندر 500 ریسٹورینٹس کا ڈسکاؤنٹ دیتا تھا. آپ صرف جاتے تھے ریسٹورینٹ کے اندر, جا کے بتاتے تھے دیٹ آئی ایم ممبر آف ESR, اور آپ کو وہاں سے ڈسکاؤنٹ مل جاتا تھا. پھر الحمدللہ ہمارا اس طرح کا بوم آیا کہ ہم نے بینکس کے ساتھ کولیبریٹ کرنا شروع کیا, لائک ایزی پیسہ, فون پے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یونیورسٹی کے ساتھ کولیبریٹ کیا. میں فاسٹ کا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, تو میں نے فاسٹ یونیورسٹی کے ساتھ کولیبریٹ کیا. جو کہ بچے تھے, جتنے سارے اسٹوڈنٹس تھے, وہ جاتے تھے ریسٹورینٹ میں, صرف جا کے اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ دکھاتے تھے, تو اسٹوڈنٹ کارڈ کے عوض ان پر ڈسکاؤنٹس ملتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کا سب سے بڑا فوڈ فیسٹیول کرایا, which was 7 Foodies Festival, اگر آپ لوگوں کو شاید آئیڈیا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پلان اینڈ انکیوبیشن سینٹر ہے. ہمارا آئیڈیا گورنمنٹ لیول پہ لوگوں کو بہت پسند آیا اور ہمارے انکیوبیٹر پہ رہے. جب میرا بزنس بند ہوا تو جیسا میں آپ کو بتایا کہ مجھے اس کا ریزن یہ تو ضرور نظر آتا تھا کہ مجھے ریسٹورینٹ انڈسٹری کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا اور مجھے ریسٹورینٹ بزنس کے ڈائنامکس نہیں پتا تھے. بٹ میں نے یہ ضرور سوچا کہ بزنس میں کرنا چاہتا تھا, ریسٹورینٹ کھولنے کا, کھانے پینے کا شوق مجھے تھا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا. تو اس سے مجھے یہ شعر بہت اچھا ریلیٹ کرتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ تاج کے لیے کچھ کام نہیں کرو گے. تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ ہم لوگ جو بھی اپنی زندگی میں گولز رکھتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, وہ ہمارا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے. بٹ اللہ تعالیٰ کا ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کمیونٹی کو سرو کر سکیں, انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں. تو آج سے 9 سال پہلے میں نے اسرا اسٹارٹ کیا. اسرا کا معنی ہے بیسیکلی نیکی کا راستہ, اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا ایک سفر کیا تھا اس کو اسرا کہتے ہیں. اور انگلش میں اس کا معنی ہے بیسیکلی ESR اگینسٹ ہنگر. تو یہ نام بہت کلوز ہے میرے دل کے. اور میں نے جب یہ ESR اسٹارٹ کیا تو میرا اس چیز کا کانسیپٹ یہ تھا کہ میں بزنس کروں گا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کا طریقہ ڈھونڈوں گا جس سے میں کمیونٹی کو دوبارہ پے بیک کر سکوں. تو ہم نے جب اسرا اسٹارٹ کیا تو اسرا کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم ڈفرینٹ ریسٹورینٹ سے جو ایکسیس فوڈ تھا وہ ہم کلیکٹ کرتے تھے اور انہیں ڈفرینٹ لوگوں تک جا کے ڈفرینٹ ایریاز میں جا کے انہیں ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. اس کے اندر بہت سارے پرابلمز آئے ہمیں, پھر مارکیٹ میں رسک آ گیا. رسک بہت اچھا کام کر رہا تھا ماشاءاللہ. تو ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ اپنے آئیڈیا کے اندر کوئی انوویشن لا سکیں, کچھ ڈفرینٹ کر سکیں تاکہ ہم اس کمیونٹی کو سرو بھی کریں بٹ ان اے ڈفرینٹ وے. تو ہم نے اس کا طریقہ یہ ڈھونڈا کہ ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں جاتے تھے, ان آرگنائزیشن سے بچوں کو لے کے ہم ریسٹورینٹس میں جاتے تھے تاکہ وہ ایگزیکٹ وہی ایکسپیرینس لے سکیں جو ہم لوگ اپنی لائف کے اندر ایک ریسٹورینٹ میں جا کے ایکسپیرینس لیتے ہیں. تو ہم نے کہنا یہ شروع کیا کہ ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں, ڈفرینٹ ٹرانسجینڈر کمیونٹیز میں, ڈفرینٹ اولڈ ایج ہومز میں جا کے وہاں سے لوگوں کو, اور میجرلی فوکس آن آرفنز, ہم آرگنائزیشن میں جا کے بچوں کو وہاں سے کلیکٹ کرتے تھے اور ہم ریسٹورینٹس میں جا کے ان کو وہی ایگزیکٹ ایکسپیرینس دینے کی کوشش کرتے تھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر ہم نے آہستہ آہستہ اور مزید چیزیں ایڈ کرنا شروع کی. ہم نے رمضان کے اندر راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کیا, ہم نے افطار باکسز ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دسترخوان لگانے شروع کیے کہ افطار کے لیے دسترخوان لگایا جاتا ہے.
تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سب کے اندر آپ انسان ہو تو آبویسلی محنت کرتا ہے، بٹ یہ اللہ تعالیٰ کی پیورلی کرم نوازی ہے آپ کے اوپر کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کی کوئی رسپانسبلٹی عطا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی آپ کے پیرنٹس کی دعا. تو I strongly believe what you give becomes your legacy. What you earn is your loving, and what you give becomes your legacy. اس کے ساتھ ساتھ ہم اسرا کے اندر کچھ انیکسپیکٹڈ ڈیزاسٹرز کے اوپر بھی کام کرتے تھے اور کرتے بھی ہیں ابھی بھی. جیسے پاکستان کے اندر فلڈ آیا، ہم نے اس کے اندر وہاں پہ جا کر کیمپس لگائے، لوگوں کو ٹیکس دیے، میڈیکل کیمپس لگائے، راشن ڈسٹریبیوٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جیسے ریسنٹلی غزہ کا پرابلم چل رہا تھا، ہم نے غزہ کے لیے فنڈس اکٹھے کیے، ان کو وہاں پہ بھجوائے. اگر ہم ساتھ ساتھ ای ایس آر کی بات کریں تو ای ایس آر کے اندر ہم نے یو ایس پی ایڈ کیا. میں ہمیشہ بزنس کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں تو آپ کے بزنس کے اندر کوئی نہ کوئی یونیک سیلنگ پوائنٹ ہونا بہت ضروری ہے which makes you different from other companies and competitors. تو ہم نے ایک کانسیپٹ بھی بنایا بیسیکلی یہ سارا کا کہ ہم نے ریسٹورنٹ 360 سولوشن دینا شروع کیا. تو کانسیپٹ آف ریسٹورنٹ 360 سولوشن ہے آپ کا کوئی آئیڈیا ہے یا آپ ایک ریسٹورینٹ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، یو کم ٹو اس اور ہم آپ کو ایک ریسٹورینٹ کی جگہ لینے سے لے کے اس ریسٹورینٹ کو لانچ کرنے تک جتنی ساری سروسز چاہیے ہم وہ ساری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ان سروسز کی بات کریں تو ان سروسز کے اندر مارکیٹنگ، ایونٹس، پی آر، کنسلٹنسی، انٹیریئر ایکسٹیریئر ڈیزائن، سپلائی چین، ایچ آر، رینٹل اینڈ فرینچائزنگ سروسز، اکوپمنٹ سیل اینڈ پرچیز، ریسٹورینٹ سیل اینڈ پرچیز. اور اگر ہم یہ دیکھ سکیں تو یہ ہمارا یہ سال کا فرسٹ لوگو تھا جو ہم نے بنایا تھا اینڈ دس از کمپلیٹڈ لوگو. تو اس کے بعد ہم نے یہ سال کو تھوڑا ٹیک کی طرف لانا چاہا کہ ہم ایک فیس بک گروپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے تو ہم اپنی ٹیک کیوں نہ بنائیں. تو ہم نے یہ سال کی ایپ بھی لانچ کر دی. انفارچونیٹلی اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ کووڈ نے بہت زیادہ تباہی کی. تو کووڈ آ گیا اور مجھے لگتا ہے کہ کووڈ کے اندر جس انڈسٹری نے سب سے زیادہ سفر کیا ریسٹورینٹ انڈسٹری. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ریسٹورینٹس کی ٹائمنگ پہ ایشو آ گیا، ریسٹورینٹ کے اندر ٹائم بین ہو گیا، ڈیلیوری بین ہو گئی، ہائیجین کے ایشوز ہوتے تھے. تو اس وجہ سے لوگوں نے ریسٹورینٹس میں جانا کم کر دیا. تو آبویسلی کیونکہ ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ تھے ریسٹورینٹ انڈسٹری کے اوپر تو اس سے بہت زیادہ لاس ہوا. بہت زیادہ لوگ رہ چکے تھے، ہماری ٹیم بہت تھی 100+ کی ہماری ٹیم تھی. تو جتنا بڑا ہمارا ٹیم کا وائپ تھا آبویسلی اتنا ہی زیادہ ہمارے کو نقصان ہوا جس کی وجہ سے ہمیں تھی آپ کی. دوسری طرف اگر اسرا کی بات کریں تو کووڈ کے اندر ہم نے اپنی جو آرفنیج کی ایکٹیویٹیز تھیں وہ کنٹینیو رکھی. ہم آرفنیجز میں جا کے راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے رہے اور ہم نے اس ٹائم یہ دیکھا کہ بزنس آبویسلی سفر کر رہے ہیں جیسے یہ سارا سفر کر رہا ہے. اسی طرح سے جو آرفنیجز ہیں جو ادارے ہیں بیسکلی بزنس مین کے ڈونیشنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ اتنا زیادہ سفر کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی میں آرفنیجز کے اندر بہت زیادہ پرابلم دیکھتا تھا کہ اکثر جو سوال ہوتی تھے وہ بتاتے تھے کہ اب آج تک اپنی زندگی کے اندر کبھی ایک ریسٹورینٹ جا کے ایکسپیرینس ہی نہیں گیا. بٹ کووڈ کے اندر ہم بھی یہ چیزیں بہت سنتی نہیں تھا. تو ہم نے کووڈ کے اندر 3 ملین کا راشن بیسکلی پلان کیا. جو ریسٹورینٹ انڈسٹری ہے کیونکہ میں ریسٹورینٹ انڈسٹری سے بلانگ کرتا ہوں ہم کو ریسٹورینٹس ہوتے ریسٹورینٹ سے کام کرنے سیلری سے بات کرتے ہم نے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنی یہ کیمپین کی. اور اس کے بعد ہم نے بیسکلی جب آرفنیجز کے اندر پرابلمس دیکھنا شروع کیے تو ایک دن مجھے کال آیا کہ مجھے اپنا آرفنیج بنانا چاہیے. اور ویری نیچرلی میں اٹھا میں نے اپنی فیملی سے ڈسکس کیا، میرے فرینڈ سے ڈسکس کیا اور جو میرے کانٹیکٹ سے ریسٹورینٹ انڈسٹری کے اندر میں نے ان سے ڈسکس کیا اور الحمدللہ مجھے ساتھ میں بہت زیادہ سپورٹ کیا. اور بہتر ہے ہم نے کووڈ جیسے پورے ٹائم کے اندر اپنا آرفنیج اسٹارٹ کیا. اگر ہم نے اپنا آرفنیج اسٹارٹ کیا تو ہم نے اسٹارٹ کیا 10 مہینہ کے بعد ہی 17 پورشن سے with 5 years. یہ ہماری لانچ کی پکچر ہے جو کہ ہم نے اپنا آرفنیج بیسکلی اسٹارٹ کیا تھا. آج یہ اسرا کو ہمارے اسرا ویلفیئر فاؤنڈیشن بیسکلی ہمارے آرفنیج کو 5 سے زیادہ سال گزر چکے ہیں اور آج الحمدللہ ہمارے پاس 20 سے زیادہ آرفنیج موجود ہیں جو ایک حال کے ویسیٹی کے اندر موجود ہیں
جہاں پہ ہم بچوں کو ایئر کنڈیشن دے رہے ہیں، بچوں کے پاس ڈیسک ٹاپس موجود ہے اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے، بچے اسمارٹ اسکول کے اندر پڑھ رہے ہیں، بچے کا پروجیکٹ آف سٹڈی اسکول ہے، اور ہمارے پاس 10+ کا اسٹاف ہے جس میں اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز، اسپورٹس ٹیچرز، ہر طرح کا اسلامک ٹیچر، ہر طرح کا ٹیچر اسٹاف موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنی منتھلی گروپنگ کے لیے گلیزر جیسے سلوک کے اندر جاتے ہیں، پاکستان ہمارے بچے وہاں جا کے جب کی فیسلٹیز فکس کرتے ہیں، اور صرف ہم بچوں کو یہ صرف روٹی کپڑا لگا نہیں دے رہے، الحمد للہ ہمارے جو بچے ہیں وہ آؤٹ شائن کرتے ہیں اپنی کلاسز کے اندر اور اسکول کی پرفارمنس کے اندر۔ اینڈ دا بیسٹ پارٹ ہے ہم بچوں کو صرف کھانا کھلانے یا ساری بزنس کے ساتھ ساتھ ہم انہیں اسکل سیٹ پہ بھی کام کریں، تاکہ جب کوئی سوال کرنے چلیں گے تو وہ اپنی گھر کیسے کرنا ہے اس کو جانتے ہو۔ اسی کے لیے ہمارے آفس کے اندر 3 آن لائن کچن موجود ہے، جہاں بیسیکلی اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بچے وہ کھانا بناتے ہیں اور وہ ڈیلیور فوڈ پارٹنر کے تھرو حاصل ہوتا ہے، اور اس کچنس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ اس ادارے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کی پکچرز ہے اسکول کی، یہ جم کی پکچر ہے جو پلیز آن کی ٹورنگ ہوتی ہے۔ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ اپنی کلاس اپنی پوری سیکشن جو تک ہے، یہ بچے ہمارے ساتھ ریسپانس دیتے ہیں۔ اگر ہم آج یہ سال کی بات کریں تو الحمد للہ اس طرح کے برٹن سے یہ سال پورے پاکستان میں کوئی پرائیویٹ کمپنی اویلیبل ہے جو اسمارٹ 360 سولوشن دیتی ہے، اور obviously اس کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے لگتی ہے وہ میرا جو پڑھائی کا اور میرے ریسٹورینٹ انڈسٹری کا ایکسپیرینس ہے اسی وجہ سے۔ اور I strongly believe when I'm on the serious in dealing with hardship comes easy. پرسنل اچیومنٹس کی بات کریں تو in the age of 32 میں شاید پاکستان کا پہلا انسان جو 15 سال تک ریسٹورینٹ انڈسٹری کا ایکسپیرینس رکھتا ہے in the age of 30۔ الحمد للہ مجھے بہت ساری یونیورسٹیز نے موقع دیا ہے کہ آپ اپنی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور موٹیویٹ کر سکوں۔ میری سارے سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر 600,000+ والنٹیئر اور award winning food content creator۔ اگر ہم آج کی اسپیچ کو سبق کریں اور اس کا کنکلوژن نکالیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایجوکیشن از امپورٹنٹ، بٹ اس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایک گول ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس گول کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز ہے دنیا کی تو آپ اس کو حاصل کرنے میں روک سکتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ سکسیس کی وجہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی وجہ از ٹیلنٹ، بٹ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی جو سب سے بڑی ریزن ہوتی ہے دیٹ از اسکل سیٹ، مجھے نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی سکسیس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے دیٹ از گرنٹ۔ گرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو بھی کہتے ہیں کہ میری صلاحیت رکھتے ہو وداؤٹ ایوری گول اور کنسسٹنسی کے ساتھ آپ اس کو کام کر سکتے۔ تو آئی تھنک the key to success is grit۔ اور اس سب کے اندر مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنا اپنے گولز کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کس مقصد سے بھیجا ہے۔ آپ جب کمیونٹی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا جو دوسروں کا راستہ روشن کرتا ہے اللہ اس کے راستے میں کبھی دینا نہیں کرتا۔ تھینک یو سو مچ۔